أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ حضرات آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج میں آغاز میں اتنی لمبی تلاوت کیوں کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں ایک ہی آیت ہے اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ یعنی عام طور پر مشہور یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سب طویل ترین آیت جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح ایک آیت ایسی ہے کہ جو پورے رکوع پر مشتمل ہے، آخری آیت سورہ مزمل کی، وہ پورا کا پورا رکوع بھی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ تسلسل کیا ہے کہ مالی معاملات زیر بحث آ رہے ہیں، اس میں ترغیب و تشویق ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، غرباء و مساکین کو، محتاجوں کو دینے کی، چھپ کر پریفریبلی، اور سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ صدقے کے بعد نہ تو احسان جتلاؤ اور نہ صدقہ لینے والے کو ریڈیکیول کرو، ورنہ اس سے تمہارا وہ صدقہ باطل ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ پھر اسی سے بات آگے چلی کہ سرپلس اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس سرپلس کے بہترین استعمال تو یہ بیان کیا گیا سورۃ البقرہ میں کہ قل العفو، پوچھا گیا کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، فرمایا قل العفو، کہہ دو کہ جو زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ لیکن اگر انسان میں اتنی ہمت نہ ہو تو پھر دوسری ترغیب کیا دلائی؟ کل آخری جو بات ہوئی تو وہ یہ ہوئی تھی کہ تم قرض حسنہ دے دو، اور اگر قرض دار ذرا تنگی میں ہو تو اس کو اور زیادہ ریلیکسیشن دے دو، اس کو اور زیادہ آسانی اس کے لیے پیدا کر دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر تم اس کے ساتھ نفع اور نقصان کی پارٹنرشپ میں شریک ہو جاؤ کہ اپنا زائد مال جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ کسی اور کے ساتھ انویسٹ کر دو، پارٹنرشپ کی بنیاد پر کہ نفع کے بھی تم ذمہ دار ہو، نفع کا فائدہ بھی تمہیں ملے اور نقصان کے بھی تم ساتھ ہی ساتھ ذمہ دار ہو۔ یہ تینوں شکلیں جو ہیں یہ جائز صورتیں ہیں، یہ آن دا رائٹ آف دا سینٹر ہیں۔ اس کے بعد لیفٹ آف دا سینٹر جو ہے وہ سود ہے کہ پھر کسی کو تم اپنا مال دو اس شرط پر کہ تمہارا کاروبار ڈوبے یا تمہیں کوئی نفع ہو، تمہیں کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، مجھے بہرحال نام اس کو آپ کوئی بھی دے دیں، سود کا نام دے دیں، نفع کا نام دے دیں، مارک اپ کا نام دے دیں، مجھے بہرحال اپنا حصہ جو ہے وہ لینا ہے۔ یہ سود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حرام کر دیا۔ اور کل ہم نے پڑھا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بڑی سخت بات فرمائی کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ان میں سے ہلکا ترین بھی یوں سمجھو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور پھر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آسان اس کو سمجھنا اس طرح ہے کہ کوئی نوجوان ہو کہ جو اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہو، اس کے والدین دنیا میں موجود نہ ہو، وہ اپنے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہو، ایک جوان بہن بھی اس کی ہو، اس کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہو، لیکن بات بن نہ رہی ہو۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ کیوں نہ ہم آپس میں شادی کر لیں، ورنہ اگر آپ ایک طرف بیوی کو رکھیں ایک طرف بہن کو رکھیں تو جسمانی اعتبار سے ان میں 0.0001% بھی کہیں فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق کیا ہے؟ بہن حرام ہے اور بیوی حلال ہے۔ یہی بات اگر ہمیں سود کے سلسلے میں سمجھ آ جائے تو یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اب آیا کسی کو قرض پر رقم دینا۔ اب پورا یہ ایک رکوع جو ہے یہ اسی ایک یعنی قضیے پر، اسی ایک پروپوزیشن پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور جب بھی تم ادھار کا لین دین کرو کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، اس لیے کہ لکھنا پڑھنا تو اس کو اللہ نے سکھایا ہے، بس وہ لازماً لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ ڈکٹیٹ کروائے ٹرمز اینڈ کنڈیشن قرض لینے والا کہ جس کے ذمے قرض ہے۔ اور آپ دلچسپ چیز نوٹ کیجئے گا، بینک کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں، ان میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بینک ڈکٹیٹ کروا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنا پیسہ بھی بینک میں رکھتے ہیں، اکاؤنٹ کھولنے کے جو فارمز ہیں اس پہ وہ باریک باریک لکھا ہوا جو ہے وہ شاید پوری کتاب ہوتی ہے باریک باریک لکھی ہوئی، آپ نے صرف اس پر دستخط کرنے ہوتے ہیں کتاب کے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو قرآن مجید پابندی لگا رہا ہے کہ جو قرض دار ہے، جس نے قرض واپس کرنا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ڈکٹیٹ کرائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، اللہ سے جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر قرض لینے والا کم عقل ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا کسی بھی وجہ سے وہ خود ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی، اس کا سرپرست اس کے بہاف پر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر تمہیں دو مرد میسر نہ آئیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ، ممن ترضون من الشہداء، جن کو بھی تم گواہی کے لیے پسند کرو۔ یعنی پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ گواہی کے اعتبار سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یعنی یا تو دو مرد گواہ ہوں اور دو مرد اویلیبل نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہی دیں۔ کیوں؟ ان تدل احداہما، یہاں لفظ نوٹ کیجئے گا، ترجمے میں عام طور پر تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی ہے، اور اس کا اثر بھی ہے کہ جو آج معاشرے کا اثر ہے، آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں مرد اور عورت کو ڈفرینٹ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہاں کہا گیا ہے ان تدل، کہ اگر ایک بھٹک جائے ان دونوں میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کرا دے۔ یہاں یاد کرانا کہا ہے، لیکن پہلے ان تنسا نہیں کہا کہ اگر ایک بھول جائے، اگر ایک بھٹک جائے تو پھر ایک دوسری کو یاد کرا دے۔ یہ بھٹکنا جو ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی خاتون کسی
فوجداری کیس کی گواہ ہے چشمدید، جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کر رہا ہے. اب چشمدید گواہ وہ ہے تو اٹس ویری لائکلی کہ وہ گواہی کو ڈسٹارٹ کرے گی، یہ بات ذہن میں لاتے ہوئے کہ پہلے میری نظروں کے سامنے میری ایک بہن بیوہ ہو گئی جس کا شوہر قتل ہو گیا، اور اب میں گواہی دوں گی اگر قاتل کے خلاف اور اس کو سزائے موت ہو جائے گی تو پھر میری ایک اور بہن بھی بیوہ ہو جائے گی. تو بھولی تو نہیں وہ، لیکن شی از لائکلی ٹو ڈسٹارٹ کہ وہ بھٹک جائے کہ کہیں وہ قتل نہ ہو جائے. حالانکہ گواہ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ گواہ جو ہے وہ نتائج کو دیکھے کہ اگر میں یوں گواہی دوں گا تو یہ ہو جائے گا اور یوں گواہی دوں گا تو یہ ہو جائے گا. گواہ کا کام ہے کہ جو بھی ایکچوئل اینڈ فیکچوئل ہے اس کو بیان کر دے. پھر فرمایا کہ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور جب بھی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کریں حاضر ہونے سے. ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور تساہل نہ کرو، سستی نہ کرو دستاویز لکھنے میں، ڈاکومنٹ بنانے میں، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ، ایک وقت معین تک. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف ہے. واقوم للشہادۃ، اور بہت درست طریقہ ہے گواہی کے لیے. وادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں، تم شک میں نہ پڑو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، البتہ جو 10 بدس لین دین ہے اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنایا کرو جب بھی تم کوئی لین دین کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور ستایا نہ جائے نہ لکھنے والے کو نہ گواہی دینے والے کو. وَإِن تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ آن یور پارٹ بہت بڑا گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرا کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن با قبضہ پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ جس سے قرض دیا جا رہا ہے اس کے قبضے میں دے دو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی دوسرے شخص کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے بھی اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپایا کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہ گار ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. سب سے جو آج ایک کڑوی گولی ہے نگلنی، وہ مرد اور عورت کا فرق ہے. اگر آپ نے کبھی یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے، یورین کے، ہارمونز کے، اگر آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہو تو وہاں ایک تو جو اس مریض کی ویلیو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 ویلیوز لکھی ہوتی ہیں کہ جی نارمل ویلیو میل کی یہ ہے، فیمیل کی یہ ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مرد اور عورت کی کیمسٹری ایک جیسی نہیں ہے. پھر جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جو زندہ جسم ہیں وہ سیل سے بنتے ہیں، اور سیل کے اندر ایک سیل وال ہوتی ہے، ایک پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور پھر اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں، کچھ دھاگے سے ہوتے ہیں جو اب مزید گہری پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھا گیا تو وہ دھاگے نہیں ہیں، وہ پورے اسٹرکچرز ہیں جن کو کروموسومز کہتے ہیں. ہر سیل میں مرد اور عورت کا ایک کروموسوم فرق ہے، اور 50 ٹریلین سیلز ہیں انسان کے جسم میں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مرد اور عورت میں کتنا فرق ہے. یہ اگر فرق انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہیں تو پھر پورا دین سمجھ میں آتا ہے. ورنہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایک شبہ ضرور رہے گا کہ ٹھیک ہے، ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے،
لیکن دل میں ہوگا کہ یہ انفیئر ہے. انفارچونیٹلی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. یہ کروموسوم بھی اس میں بنائے ہیں, یہ ساری کیمسٹری بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق رکھا ہے ایک خاص مقصد کے لیے, پھر جب وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی میں بیان کروں گا وقت ملا تو. لیکن بس صرف یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, اور قدم قدم پر آپ کو فرق نظر آئے گا. آج ہم نے جو وراثت کا قانون پڑھا, نماز کے اندر سورہ نساء کی آیات تلاوت کی گئی, تو اس میں ہر موقع پر کہ مرد اور عورت کا وراثت میں فرق ہے. پھر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ مرد کا حکم یہ ہے, عورت کا حکم یہ ہے. بس ایک کڑوی گولی آپ نگل لیں کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, تو پھر انشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اب سورہ بقرہ کا آخری رکوع آ رہا ہے, قرآن مجید کے بڑے عظیم مقامات میں سے ایک ہے. اس کی آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی, وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران عطا کی گئیں, اور امت کے نام ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفے کے طور پر. تو فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو, او تخفوہ, یا چھپاؤ, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. بڑی سخت ہے. یعنی ایک تو ہے نا نامہ اعمال میں کہ جب تک انسان کوئی برائی کرتا نہیں تو وہ نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی, لیکن نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مہربانی ہے. لیکن ہم جو پلاننگ کرتے ہیں, ہماری جو انٹینشنز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی محاسبہ کرے گا. پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا, عذاب سے دوچار کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی جانب سے, اور ایسے ہی ایمان لائے مسلمان. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے پیغمبروں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں تفریق کرتے, نہیں ڈسکرمنیٹ کرتے اس کے پیغمبروں میں سے کسی کو بھی. وقالو, مزید برآں کہتے ہیں سمینا واطعنا, ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں, یعنی ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. غفرانک, یہ جو غفرانہ کی زبر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی ورب جو ہے وہ بیان نہیں ہوا کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, وإلیک المصیر, اور ہمیں بالآخر تیرے ہی حضور حاضر ہونا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو اکاؤنٹیبل, رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ 10 دے کر 11 کا حساب نہیں لے گا. جتنی انسان کی کیپیسٹی ہے اللہ کو معلوم ہے, معلومات کے اعتبار سے, ہمت اور جذبے کے اعتبار سے ہم میں سے کوئی 2 افراد برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کیا ہے اس کے علم میں ہے, اس کے مطابق اس سے محاسبہ کیا جائے گا. کمزور سے اس کی ہمت کے مطابق محاسبہ ہوگا, اور طاقتور سے, علم والے سے اس کے علم اور طاقت کے مطابق محاسبہ ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, یہ جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لام فور کے لیے, کسی کو فیور دینے کے لیے آتا ہے, اور الا اس کے خلاف. گواہی میں بھی شہادت لفلان, کسی کے حق میں گواہی, اور شہادت علی فلان, کسی کے خلاف استغاثے کی گواہی. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا, لہا ما کسبت, ہر انڈیویجول کو ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا. وعلیہا مکتسبت, اور اس کو فیس کرنا پڑے گا محاسبہ اس کی اپنی کمائی کا. میری کمائی کا آپ سے حساب نہیں ہوگا, آپ کی کمائی کا مجھ سے حساب نہیں ہوگا, اور نہ ہم میں سے کسی کی کمائی کا کسی دوسرے سے حساب لیا جائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا,
بڑی کمال کی دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا سرپرست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، آمین۔